جمع مکسر کے 3-4 اوزان مزید پڑھ کر ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں. طریقہ کار میں وہی اختیار کروں گا. آپ کے سامنے کچھ جمع مکسر لکھوں گا, آپ سے اس کا وزن نکلواؤں گا, اور پھر آپ اس کی حالت نصب اور حالت جر بنائیں گے. قلوبن, یہ کس واحد اسم کی جمع ہے؟ قلب کی جمع. اجورن, اجر کی جمع. ہم نے پڑھا تھا لفظ مثنیٰ میں اجرانی, جب ہم نے پڑھا تھا اس کا اجرن سے ہم نے مثنیٰ بنایا تھا اجرانی, تو اب اس کی جمع مکسر بن رہی ہے اجورن. نفوسن, نفس کی جمع. عیونن, عینن کی جمع. ٹھیک, عینن کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں آنکھ کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے, اس کے علاوہ یہ عربی زبان میں چشمے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور عربی زبان میں چشمے اور آنکھ میں مشابہت کی بنا پر یہ لفظ جو ہے دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ دونوں میں گہرائی ہے, آنکھ میں بھی ہے چشمے میں بھی ہے, اس لیے, اور پھر یہ کہ دونوں سے پانی نکلتا ہے, اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہرحال یہ عینن کی جمع مکسر جو ہے وہ عیونن استعمال ہوتی ہے. وجوہن, سورۃ الغاشیہ آپ نے پڑھی تھی ہم نے, اس میں تھا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. تو یہ وجہن کی جمع ہے, وجہن کہتے ہیں چہرے کو, اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے وجوہن. اب اس کا وزن ہم نکالتے ہیں. طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا, ہاں جی, پیش, اس کے بعد پھر پیش, اس کے بعد واو ساکن, اور اس کے بعد تنوین. اب اس میں اسے فل کرنے کے لیے ہم 3 حروف استعمال کریں گے, فا, عین اور لام. اس کے بعد آپ کے سامنے جو وزن آئے گا وہ ہوگا فعولن. ٹھیک, تو فعولن کا وزن جو ہے عربی زبان میں یہ بھی جمع مکسر کا وزن ہے. اب قلوبن کی حالت نصب قلوبن, حالت جر قلوبن, اجورن اجورن, نفوسن نفوسن, عیونن حالت رفع عیونن حالت نصب, اور عیونن حالت جر. وجوہن حالت رفع, وجوہن حالت نصب, اور وجوہن حالت جر. کتبن, آپ کو پتا ہے کس کی جمع ہے یہ؟ رسولن, رسول کی جمع. صحفن, صحیفتن کی جمع. تو یہ ایک جمع مکسر کا وزن آپ کے سامنے اور آیا. اس کا ہم وزن نکالتے ہیں. جی کیا نکلے گا؟ پیش, پھر پیش, پھر تنوین. اور اس میں اگر فا, عین اور لام ڈالیں تو یہ فعل کا وزن آپ کے سامنے بن گیا. آپ کو میں نے جمع مکسر کے جو 4 اوزان بتائے ہیں, یہ چاروں اوزان منصرف وزن ہے. جمع مکسر کا ہر وزن منصرف وزن نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. اور یہ پھر ہمیں اہل زبان کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا کہ کس اسم کی جمع مکسر منصرف بنتی ہے, کس اسم کی جمع مکسر غیر منصرف بنتی ہے, یا کس اسم کی جمع مکسر مبنی بنتی ہے. تو بہرحال آپ پہچان کرنا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے. پہلا 4 وزن میں نے آپ کو منصرف کے لکھوا دیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عربی زبان میں 4 وزن ہی ہے منصرف جمع مکسر کے, بے شمار وزن ہے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے 4 وزن دیے ہیں. اب میں آپ کے سامنے 1-2 ایگزامپلز غیر منصرف جمع مکسر کی دے رہا ہوں.
انبیاء نبی کی جمع، اور آپ اسم کے آخر میں تنوین نہیں دیکھ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور انبیاء کا لفظ آپ کو اردو میں ہی پتہ ہے کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں پہلے سے ہوں گی. اولیاء ولی کی جمع، اغنیاء غنی کی جمع. ٹھیک، اب ان کا واحد اسم جو ہے نبی وہ منصرف ہے، ولی وہ منصرف ہے، غنی وہ منصرف ہے، تو جمع مکسر ان اسماء کی جو ہے وہ غیر منصرف استعمال ہو رہی ہے. سارا کا سارا جو ہے سسٹم اہل زبان کے سننے پہ ہوگا. اس کا وزن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی ساکن زیر زبر الف اور حمزہ پر سنگل حرکت. اب اس میں ہم فا عین لام 3 حروف جو ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں. افعلاء، تو افعلاء کا وزن جو ہے عربی زبان میں وہ غیر منصرف وزن ہے. میں نے آپ کو جب غیر منصرف کا سبق پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ میں پھر مزید آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیا کروں گا کہ وہ تو کچھ 6-7 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھیں غیر منصرف اسماء کی، مزید جو غیر منصرف اسماء استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ جمع مکسر کے کچھ وزن ایسے بھی ہوں گے جو غیر منصرف استعمال ہوں گے. اب ایک کام کرنا ہے، ان کی حالت نصب اور جر وہ ذہن میں تازہ کر لیں. انبیاء حالت رفع، حالت نصب کیا ہوگی؟ انبیاء آ، اور حالت جر انبیاء آ، وہ بھی یہی ہوگی کیونکہ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، ان کی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے. اولیاء اولیاء اولیاء، اغنیاء اغنیاء اغنیاء. غرباء غریب کی جمع، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ امراء امیر کی جمع. شرفاء شریف کی جمع. علماء عالم کی جمع. فقراء فقیر کی جمع. تو یہ تمام الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. اب اس کا وزن ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کیا بنے گا؟ پیش زبر، پھر زبر الف، حمزہ پر سنگل حرکت. اب اس پر ہم فا عین اور لام فٹ کر دیں تو یہ وزن بن گیا آپ کا فعلاء. فعلاء کا وزن ایک غیر منصرف وزن ہے. اب میں آپ سے اگر کہوں کہ عربی زبان میں شاعر کی جمع، شاعر اسم ہے، اس کی جمع فعلاء کے وزن پر آتی ہے تو فوری طور پہ آپ بتا دیں گے شعراء. یہ بس ہمارا کام ہے جو ہم نے اس وقت کرنا ہے. تو یہ 2 اوزان آپ نے دیکھ لیے کہ یہ غیر منصرف وزن ہے. اب ایک ایگزامپل جو ہے میں مبنی جمع مکسر کی بھی آپ کو دے دیتا ہوں. مرضى مریض کی جمع استعمال ہوتی ہے. مریض کی جمع مرضى. قتلا قتیل کی جمع، قتیل بمعنی مقتول، اس کی جمع عربی زبان میں قتلا استعمال ہوتی ہے. موتا میت مردہ، اس کی جمع موتا استعمال ہوتی ہے. سرعا سری سریعن، سریعن کی جمع سرعا استعمال ہوتی ہے. اور عربی زبان میں سریعن کہا جاتا ہے کشتی میں جب کسی کو زمین پہ گرا دیا جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں سریعن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع مکسر سرعا استعمال ہوتی ہے. تو سورۃ الحاقہ میں جو الفاظ ہیں وہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم پر عذاب دیا تھا
تو فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو دیکھتا ہوں لوگوں کو زمین پر گرے ہوئے گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. تو سرعا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک مبنی وزن ہے اور نوٹس میں غالباً یہ وزن آپ کو نہیں ملے گا, یہ آپ ایڈ کر لیجئے گا اس میں. ٹھیک, اس کا وزن ہم نکالتے ہیں. اب وزن کیا نکلے گا اس کا؟ زبر, حالت سکون, کھڑی زبر اور یا, اور اس میں آپ فا, عین اور لام نکالیں تو یہ وزن آپ کا آ گیا فا لا. اعراب کے اعتبار سے اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اور جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. صفات کی پریکٹس ہم نے کافی اسماء کی کر لی تھی. اب کچھ اسماء ذات کی پریکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لفظ میرے پاس ہے بابن. بابن کی معنی ہوتے ہیں دروازہ. اب یہ اسم صفت نہیں ہے بلکہ اسم ذات ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسم اس پورے چارٹ میں کس کس جگہ پر آپ کو ملے گا. بابن حالت رفع, اس کی حالت نصب بابن اور حالت جر بابن. بابن کا مثنی بابانی. مثنی ایسا قاعدہ ہے جس کا ابھی تک ایکسیپشن مجھے نہیں ملا کوئی. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی اسم ہو, چاہے صفت ہو چاہے ذات ہو, اس کا مثنی بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے سب پر. بابانی اور نصب میں بابینی اور حالت جر میں بابینی. اب چونکہ یہ صفت نہیں ہے لہذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی, لیکن جمع ضرور بنے گی. تو بابن کی جمع آپ صرف بتانا, میرا آپ کو کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بابن کی جمع مکسر افعال کے وزن پہ استعمال ہوتی ہے. تو فوری طور پہ آپ بتا دیں گے ابواب. اس کی حالت نصب ابوابن اور حالت جر ابوابن. اب بابن کی مؤنث بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں ہوگی. لہذا یہ اسم جو ہے اس چارٹ میں یہاں تک ہی رہا, نیچے مؤنث میں نہیں گیا. ہاں جی, کلیئر ہوگی یہ بات؟ الحمدللہ. اسم ہے میرے پاس مسجد. اس پہ میں تنوین اس لیے دیتا ہوں کہ کسی بھی اسم کے بارے میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ منصرف اسم ہے, کیونکہ 85% اسماء جو ہیں عربی زبان میں منصرف ہے. یہ میں سالو کر دیتا ہوں, باقی پھر آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں. مسجد ایک ورڈ ہے جو کہ منصرف ورڈ ہے. اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے مذکر کے خانے میں رکھنا ہے یا مؤنث کے خانے میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ اسم صفت نہیں ہے, اسم ذات ہے. صفت کا جو گروپ ہے اس میں آپ کو مذکر مؤنث دونوں ملیں گے, ذہن میں رکھیے گا. جو صفات کا گروپ ہے اس میں مذکر مؤنث دونوں ملیں گے, لیکن ذات کے گروپ میں آپ کو کئی جگہ پر مذکر ملیں گے, کئی جگہ پر مؤنث ملیں گے. اب مسجد ورڈ مذکر ہے کہ مؤنث ہے, اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ کرنا ہے ہم نے عربی زبان میں, ذہن میں رکھیے گا. اردو میں فیصلہ نہیں کرنا ہم نے کہ اردو میں مسجد کیا ہے, مسجد مؤنث ہے اردو زبان میں, لیکن عربی زبان میں آیا مسجد مؤنث ہے, اس کا ہم فیصلہ کریں گے. اس کو مؤنث کے ٹیسٹ میں سے گزار کر مسجد کے معنی پر غور کیا, حقیقی مؤنث نہیں ہے. خیر حقیقی مؤنث کی طرف آ جائے, گولتا نظر آ رہی ہے, الف ممدودہ الف مکسورہ, تو غیر حقیقی مؤنث کی علامتی مؤنث سے بھی یہ نکل گئی.
سماعی مؤنث کی طرف دیکھیں گے ہواؤں کے نام سے، شراب، آگ، انسانی جسم کے اعضاء جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے، یا وہ متفرق اسماء، کہیں آپ کو یہ اسم اس لسٹ میں ملتا ہے؟ نہیں. ہم اس اسم کو مؤنث ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا یہ اسم عربی زبان میں مذکر ہوگا. تو اردو میں مسجد مؤنث ہے، عربی میں مسجد مذکر ہے. اب ہم اس کو پورے اعتماد کے ساتھ مذکر کے واحد حالت رفع میں رکھ سکتے ہیں. اس کی حالت نصب اور حالت جر مسجدن. مسجدن کا مثنیٰ، مثنیٰ کے قاعدے کے بارے میں تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، وہ قاعدہ پکا ہے. مسجدانی، مسجدینی اور مسجدینی. اب مسجد کی جمع عربی زبان میں کیا استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں، وزن کے ساتھ بتاؤں، تو فوری طور پہ آپ اس کا وزن سمجھ کر اس کی جمع مکسر بنا سکتے ہیں. میں نے اگرچہ آپ کو وہ وزن کروایا نہیں، لیکن میں وزن لکھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فوری طور پہ فا عین لام کلمات کے حساب سے اس کا مجھے بتا سکتے ہیں. مسجد کی جمع مکسر مفاعلو کے وزن پر آتی ہے. تو فوری طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فا، عین اور لام نکال دوں اور اس کی جگہ پر میں سین، جیم، دال رکھ دوں تو یہ لفظ بن گیا آپ کا مساجد. اور سنگل حرکت بتا رہی ہے کہ یہ وزن غیر منصرف وزن ہے. اگرچہ واحد منصرف ہے لیکن اس کی جمع مکسر غیر منصرف ہے. تو مسجد ان کی جمع مساجد، حالت نصب مساجدہ اور حالت جر مساجدہ. اسم ہے میرے پاس جنتن. جنتن اسم میں نے اس چارٹ میں رکھنا ہے مذکر کی جگہ پر رکھوں یا مؤنث کی جگہ پر رکھوں. یہ تو اسم بہت کلیئر ہے، فوری طور پہ آپ اسے دیکھتے ہی گولتا دیکھ لیا آپ نے، پکی ہوگی آپ کی کہ مؤنث اسم ہے، لہٰذا یہ مذکر کی جگہ پہ نہیں جائے گا، یہاں پر آئے گا. حالت نصب آپ کو پتہ ہے اس کی جنتن، اور وہ دو زبر کے بعد الف والا قاعدہ وہ پکا آپ نے یاد رکھا ہوا ہے. اور حالت جر جنتن. ہاں جی، جنتن کا مثنیٰ ہم نے بنایا تھا جنتانی. ولمن خاف مقام ربہ جنتانی. اور حالت اس کی نصب جنتینی. اور حالت جر بھی جنتینی. اب جنتن کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسماء جن کے آخر میں، مؤنث اسماء جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، ان کی گولتا آپ نے ہٹانی ہے، چاہے وہ اسم صفت ہو چاہے اسم ذات ہو، کچھ بھی ہو. گولتا آ گئی تو گولتا ہٹانے کے بعد آپ نے الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دینا. لہذا اس کی آپ گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا پر دو پیش دے دیں گے حالت رفع میں جناتن، اور حالت نصب اور جر میں جناتن جناتن. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں بھی اس اسم کے اوپر دو زیریں آئی ہیں، اس لیے آپ نے زیر زبر پیش سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا کہ یہ اعراب کی علامات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی ایک پریکٹس اس اسم کی بھی ہوگی. آخری اسم میرے پاس ہے رجل، آدمی. رجل کے معنی ہوتے ہیں آدمی. اب ظاہر بات ہے اس کے معنی آپ کے سامنے آ گیا تو اس کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو آپ رکھیں گے مذکر کے واحد جگہ پر حالت رفع میں رجل، حالت نصب
رجلن اور حالت جر رجلن. دو آدمی ہو تو رجلانی. رجلینی. رجلینی تو رجلن رجلانی. اب رجلن صفت تو ہے نہیں، لہذا اس کی جمع مکسر استعمال ہوگی. وہ میں وزن آپ کو بتاؤں گا. وزن ہے اس کا فعالن، تو کیا بن جائے گا؟ رجالن. رجالن حالت نصب، رجالن اور حالت جر رجالن. اب رجلن کی مؤنث ہو سکتی ہے، ہوتی ہے نا؟ کون ہوتی ہے؟ عورت. مرد عورت. حقیقی جنس میں آپ کو جوڑے ملیں گے، صفات میں آپ کو جوڑے ملیں گے، حقیقی جنس میں آپ کو جوڑے ملیں گے. رجلن کی مؤنث ہوتی ہے امرأۃن، عورت. امرأۃن، امرأۃن اور امرأۃن. مثنی الحمدللہ پکا ہو گیا ہمارا. امرأ تانی، امرأ تینی، امرأ. اب یہاں ایک چیز اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کے اینڈ میں گولتا نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ گولتا ہٹائیں اور الف لگا کر لمبی تا لگا دیں تو لفظ بن جائے گا آپ کا امرأۃن. لیکن عربی زبان میں امرأۃن کی بھی جمع مکسر ہی استعمال ہوتی ہے، اور وہ جمع مکسر آپ کہہ لیں کہ فعالن کے وزن پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں جو حروف ہیں وہ یہ والے حروف نہیں ہیں. اور وہ لفظ چونکہ آپ قرآن مجید میں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ لفظ ہے نساءن. تو امرأۃن کی جمع عربی زبان میں نساءن استعمال ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہی وہی سب چیزیں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہیں. قواعد سب اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں قواعد سے ہٹ کر ہوں گی، اور اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ کلاس روم جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو نساءن، نساء. ہاں جی، دو زبر کے بعد الف لگاؤں، آپ نے بتانا ہے. لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا؟ ایکسیپشن. کون سی ایکسیپشن ہے؟ حمزہ پر ختم ہو گیا اسم، اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو اینڈ پر الف ایڈ نہیں ہوتا. نساءن، نساءن. آج ہم اسم کا چوتھا پہلو جس کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے، جو کہ وسعت ہے اسم کی. اسم کی وسعت. وسعت کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں آپ کو اسم دو طرح کا مل سکتا ہے. یا تو اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. تیسری کوئی اس کی قسم نہیں ہوگی. یا تو اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم نکرہ سمجھیں گے جب تک ہم اسے معرفہ ثابت نہ کرتے. بالکل سیم سٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے جنس کے اعتبار سے پڑھی تھی. اور اس وقت ہم نے کیا کیا تھا؟ مذکر پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، مؤنث پڑھا تھا. لہٰذا اب ہم کیا کریں گے؟ ہم معرفہ پڑھیں گے، نکرہ کو نہیں پڑھیں گے. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ سمجھا جائے گا جب تک وہ معرفہ ثابت نہ ہو جائے. لہٰذا عربی زبان میں کوئی بھی اسم کس کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے، یہ اب ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں. تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں. عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم اس میں علم ہو، کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ کا نام ہو، تو اس کو عربی زبان میں اس میں علم کہا جاتا ہے. بالکل آپ اس کو وہ پراپر ناؤن انگریزی کا جو اس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہم اس کو مین اس ہیڈنگ کے تحت پڑھتے آئے ہیں اردو میں، لیکن عربی زبان میں یہ فرق ہوگا.
عربی زبان میں وہ جو پراپر ناؤن ہے وہ آپ کا معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن کی ایک قسم کہلائے گا. اس میں ہم وسعت کے اعتبار سے اسم کو انڈیفینٹ ناؤن اور ڈیفینٹ ناؤن دو گروپس میں تقسیم کریں گے. پھر ڈیفینٹ ناؤن کی ایک قسم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہوگی, جبکہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اسم نکرہ اور معرفہ, اور انگریزی میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کر کے بات کو آگے چلایا جاتا ہے. تو اسم علم مثلا زید, یہ ایک اسم علم ہے. مکہ تو اسم علم ہے. باقی وہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہے, پیچھے حالتیں, رفع, نصب, جر, منصرف, غیر منصرف ہونا, یہ سب چیزیں آپ کے علم میں. اردو زبان میں بولے جانے والے وہ الفاظ, وہ, تو, میں, ہم, اور انگریزی میں ہی, شی, یو, آئی, وی, یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ پروناؤنس. اور پروناؤنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ضمائر. ٹھیک, تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں دوں گا, ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ پروناؤنس ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. جب بھی ڈیفینیشن پڑھی جاتی ہے تو پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. ٹھیک ہے, ناؤن کی جگہ پر استعمال کرنے والا اسم جو ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. اب یہ, وہ, میں, تم, یہ سارے الفاظ جو ہیں ہم کسی نہ کسی اسم کے لیے اس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں ان کو ضمائر کہتے ہیں, لہٰذا اسم ضمیر جو ہے وہ بھی عربی زبان میں معرفہ ہوگا. ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ہم ضمائر کو اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی کہ اب ہمیں ضمائر کو پڑھنا لازمی ہے. اب اس وقت ہم صرف وہ فہرست پوری کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی اسم کس کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے. 2-3 ایگزامپلز میں بس آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ, جس کے لیے ہم انگریزی میں ہی یا وہ کے لیے شی بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہی کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا, شی کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا, بالکل انگریزی کی طرح. اس میں آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا لفظ ملے گا ہوا. ہوا جو ہے یہ ہی یا وہ کے مترادف ورڈ ہے, اور مؤنث کے لیے ملے گا آپ کو ہیا. تو, تم اور آپ ہم سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں, مخاطب کے لیے. اس کے لیے آپ کو انگریزی میں ایک لفظ ملے گا یو کا. لیکن عربی زبان میں اگر میرا مخاطب مذکر ہے تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا انتا, اور اگر میرا مخاطب مؤنث ہے تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا انتی. تو عربی زبان میں ضمائر ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. اسی طرح فرسٹ پرسن کے لیے میں اور ہم استعمال کرتے ہیں لفظ آئی اور وی, آپ واقف ہیں. عربی زبان میں انا میں کے لیے اور نحنو ہم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر دلچسپ بات آگے آپ کو ملے گی جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ضمائر کو, کہ مثنیٰ کے لیے بھی عربی زبان میں آپ کو ضمائر ملیں گے, جو کہ نہ تو آپ کو اردو میں ملتے ہیں نہ انگریزی میں ملتے ہیں, اس لیے کہ اردو اور انگریزی میں مثنیٰ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں آپ کو مثنیٰ کے لیے بھی ضمائر ملیں گے, وہ اس وقت میں نہیں لکھ رہا آپ کے ساتھ. کچھ الفاظ اور بولتا ہوں آپ کے سامنے. یہ قلم, وہ پنکھا, یہ اور وہ, یہ الفاظ کیا ہیں؟ اشارے کے لیے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دس اور دیٹ. ٹھیک, تو عربی زبان میں اسماء اشارہ وہ بھی معرفہ ہے. وہ کے لیے آپ دیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, اور عربی زبان میں اس کے لیے ہم ذالک کا لفظ استعمال کریں گے. پھر وہ کا لفظ ہم اردو زبان میں مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, مؤنث کے لیے بھی کرتے ہیں. انگریزی میں ہم دیٹ کا ورڈ مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اگر آپ نے اشارہ کسی مذکر چیز کی طرف کرنا ہے تو ذالکہ کا لفظ استعمال کریں گے, اور اگر کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو
تلکا کا لفظ استعمال کریں گے. ان کو بھی ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں اسماء اشارہ کی ضرورت پڑے گی. صرف پھر وہی بات کروں گا کہ فہرست مکمل کرنا مقصود ہے. یہ کا لفظ آپ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں دس کے طور پہ. عربی زبان میں ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ مثلا جو، جس وغیرہ وغیرہ، جو، جس اور اس جیسے بے شمار الفاظ ہیں. یہ الفاظ در حقیقت جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ وہ قلم ہے جو کل بھی یہاں تھا، ٹھیک ہے. یہ وہ لڑکا ہے جس نے میری مدد کی تھی. یعنی یہ دو جملے تھے، ان کو جوڑنے کے لیے ہم نے الفاظ استعمال کیے. ان الفاظ کو عربی زبان میں اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے. تو اسماء موصولہ جمع موصولہ ہو جائے گی اس حوالے سے اسماء موصولہ، اور ہم اس کو واحد کے طور پہ ٹریٹ کریں گے اسم موصول. تو اسماء موصولہ بھی عربی زبان میں معرفہ شمار ہوتے ہیں. اور اس میں بھی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ جو، یہ وہ شخص ہے جو، وہ جو. اس کے لیے آپ انگریزی میں ہو کا ورڈ استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک. عربی زبان میں اس کے لیے جو ہے آپ الذی کا لفظ استعمال کریں گے. اس کو میں لکھ دیتا ہوں. الذی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا، ٹھیک. مذکر وہ جو ہوگا اس کے لیے الذی، اور اگر مؤنث وہ جو ہوگا. یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. وہ جو، اب آگ عربی زبان میں مؤنث ہے نا، تو قرآن مجید بتائے گا نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ. میں نے اس کو توڑ کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو لفظ جو ہے اسی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے. پھر انگریزی میں ہو کی جمع نہیں ہوتی. آپ جمع کے لیے بھی ہو استعمال کرتے ہیں، مذکر مؤنث کے لیے بھی ہو استعمال کرتے ہیں. آپ اردو میں وہ جو کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں آپ کو یہ جو اسماء موصولہ ہیں یہ مثنیٰ کے بھی ملیں گے اور جمع کے بھی ملیں گے. جمع کے الفاظ سے چونکہ آپ واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں، لہٰذا وہ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. الذین، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہو. اور مؤنث کے لیے اللائی یا اللاتی. یہ الفاظ استعمال ہوئے چونکہ ذرا کم جگہ پہ استعمال ہوئے، لیکن اگر آپ ان صورتوں میں دیکھیں، سورۃ النساء میں دیکھیں، آپ خاص طور پہ سورۃ طلاق میں دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ بہت ملیں گے. سورۃ مجادلہ میں الفاظ ہیں جس پہ زہار کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، وہاں میں ایک لفظ آپ کے سامنے لاتا ہوں، ایگزامپل میں تو کلیئر ہو جائے گا. جہاں پر زہار کے حوالے سے بات کی گئی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں. اب زہار کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک پرانی رسم جو طلاق کے ایکویلنٹ تھی. اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں تو وہ سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، زہار کرنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. کیونکہ عرب جب بیوی پہ ناراض ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ انتی علیہ کا ظاہر امی، تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی. تو یہ زہار کہلاتا تھا عربی زبان میں. تو قرآن کہتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تو وہ سن لیں کہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی، توڑ کے پھر پڑھ رہا ہوں، الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو اللائی کا لفظ جو ہے وہ جنہوں نے، الذین وہ جو،
یا الذین آمنو. تو یہ ہمارے 4 معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں. اسم کل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، جس میں سے 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. اسم علم معرفہ ہوگا، ضمیر معرفہ ہوگا، اسم اشارہ معرفہ ہوگا، اسم موصول معرفہ ہوگا. اب دیکھیں ایک چیز آپ کو یہاں کامن ملے گی کہ یہ وہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اردو میں ضمیر کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اشارے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور موصول کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اردو سے جب آپ عربک ٹرانسلیشن کریں گے تو شاید آپ کو تھوڑی تنگی ہو، آپ سوچنا پڑے گا یہ کون سا والا وہ ہے، یہ وہ والا وہ ہے، یا وہ والا وہ ہے، یا پھر وہ والا وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو جملہ بتائے گا، کیونکہ جب تک یہ تعین نہ ہو کہ کون سا والا وہ ہے تو بات کلیئر نہیں ہوتی. ایک سردار جی تھے، انہیں کوئی شخص جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا اور وہ مسلسل ہنس رہے تھے. ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، کہنے لگا سردار جی وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، عجیب شخص ہے آپ، بیوقوف ہیں آپ. کہتے نہیں بیوقوف میں نہیں، وہ ہے. کیسے؟ کہتا در حقیقت جسے یہ گالیاں دے رہا ہے نا، میں وہ نہیں ہوں. تو کون سا والا وہ ہے؟ اشارہ والا وہ ہے کہ موصولہ والا وہ ہے یا ضمیر والا وہ ہے؟ یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. جملے میں اگر پیراگراف چل رہا ہے اور وہاں کہیں وہ آ جاتا ہے، حامد میرا دوست ہے، وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے، تو یہ وہ کون سا وہ ہے؟ یہ ضمیر ہے، کیونکہ میں نے حامد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. ایک سیدھا جملہ لکھا ہے کہ وہ پنکھا ہے، یہ اشارہ ہے. یہ وہ رومال ہے جو میرے دوست نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا تھا، اس موصول. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان کرنی آ جائے گی. اسماء اس میں معرفہ کی مزید جو 3 اقسام ہماری رہتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اس کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.